عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، چاروں صوبوں میں ان کی جماعت کی طاقت ہے۔ اس وقت اگر کوئی ایک آدمی پورے پاکستان کی آواز ہے یا پورے پاکستان کے اندر اس ایک آدمی کی بات سنی جاتی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ ملک کو اس وقت اس بحران سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اکانومسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جتنے سرویز کروائے گئے ہیں ان میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس وقت اس ملک کو بحرانوں سے عمران خان نکال سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے، وہ معاشی بحران سے نکال سکتا ہے، سماجی بحران سے نکال سکتا ہے، لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو ٹھیک کروا سکتا ہے، جو ایک بے چینی کی فضا ہے پاکستان میں اس کو دور کر سکتا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس واپس بلڈ کر سکتا ہے۔ ٹائم لگے گا لیکن چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ، اور اس میں یہ کیپیسٹی ہے لوگوں کو لگتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پر عمران خان کو ووٹ ڈالے ہیں۔ اب ایک ایسا لیڈر جو جیل میں ہے اور ایک ایسی جماعت جس کی حکومت بننے والی ہے، جو حکومت میں لائی جا رہی ہے، بس آپ یہی سمجھ لیں، اس جماعت کے ترجمان نے جب یہ کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، اس حکومت سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو مریم اورنگزیب کا یہ بیان PMLN کے گلے کا پھندا بن جائے گا، اور اس لیول کے اوپر کبھی نہیں جانا چاہیے کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے جائیں۔ فرسٹریشن اپنی جگہ پہ، کیونکہ الیکشن وہ ہار گئے ہیں، زبردستی انہوں نے سیٹیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، چوری کا مال جو ہے ان کا پکڑا جا رہا ہے، اب الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے تو وہ شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فرسٹریشن ضرور نکالیں لیکن ایک لیول تک جائیں، اس سے آگے نہ جائیں، کیونکہ اب فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کی تصدیق راجہ ریاض صاحب نے بھی کر دی ہے۔ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ نعیم بٹ صاحب سے بات کر رہے تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی بالکل یہی بات راجہ ریاض صاحب نے کہا، ہمیں جب ملاقات ہوئی تو فضل الرحمان صاحب نے ہمیں بھی بتائی تھی، اور انہوں نے بات کی تصدیق کی کہ جو فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے یہ پہلے سے ہمیں پتا تھی۔ تو جو باتیں اس وقت بلوچ سردار کر رہے ہیں نا، وہ تو کوئی لیول ہی نہیں میچ کرتا۔ یعنی اگر آپ سنیں، میں تو وہ بات کہنا بھی نہیں چاہتا، جو بات محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، جو بات اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں، جو بات رئیسانی صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو باتیں بلوچستان کے نوجوان کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں ریاست پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ دھاندلی والا سلسلہ روک کر لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے، اور لوگوں کو ان کا جو استصواب رائے کا حق ہے کہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنے ملک کا اور اپنے مستقبل کا، وہ ان کو لوٹا دینا چاہیے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ فارم 45 ہے۔ PMLN کے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے فارم 45 لے آئیں تو وہ فارم 45 لانے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، آزاد امیدواران دیگر جو ہیں وہ بھی، جماعت اسلامی کے لوگ، تحریک لبیک کے لوگ، اور اس کے علاوہ دیگر آزاد امیدوار جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، انہوں نے کہا جی میں لے آتا ہوں فارم 45، اس کے اوپر فیصلہ کر لیں، میں 2 سیٹیں ہارا ہوں اور 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، لیکن زبردستی یہ کسی اور کو جتوا دی گئی، PMLN کو فائدہ دیا گیا۔ تو اب یہی ایک طریقہ رہ گیا ریاست کے پاس کہ وہ ان چیزوں کو واپس ٹھیک اس طریقے سے کر سکتی ہے، لیکن چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک چھاپا پڑا ہے کمشنر صاحب کے اپنے PA کے گھر کے اوپر، اور ان کے ایک رشتہ دار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرا اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا، کمشنر چٹھا وہ ایک ایلیگیشن لگاتا ہے اور پھر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک تو الزام لگانے کے اوپر گرفتاری، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، گرفتار کر دیا گیا، میری اطلاع کے مطابق ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ پھر ایک چیز اور ہو رہی ہے کہ کمشنر جو ہے وہ چھاپے اس سے متعلقہ لوگوں پر کیوں مارے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر لیاقت چٹھا کے پاس ان کے موبائل فون میں اور دیگر ڈیوائسز میں کچھ ایسا ریکارڈ موجود ہے جس کے ذریعے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دھاندلی کروانے کے لیے احکامات کہاں سے آ رہے تھے، کون دے رہا تھا اور کتنا دباؤ تھا، خصوصاً الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ یا ابھی کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ ماڈل ٹاؤن میں PMLN کا ایک دفتر ہے، وہاں سے کیا احکامات آ رہے تھے،